بہت سارے کیسز آ رہے ہیں, دوسری کر کے بہت برے طریقے سے بہت لوگ پھنسے ہیں, اتنے برے طریقے سے پھنسے ہیں نا کہ وہ میرے پاس ان کے کیس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار کس عذاب میں پڑ گئے, کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے. کیونکہ وہ دونوں بیویوں نے اتنی تکلیف دی ہے, بعض دفعہ دوسری نہیں پہلی دے رہی ہوتی ہے, بعض دفعہ پہلی نہیں کون دے رہی ہوتی ہے, دوسری, بعض دفعہ مرد غلط ہوتا ہے, بعض دفعہ عورت غلط ہوتی ہے. وہ اتنا زیادہ مرد کو ٹینشن دیتی ہیں کہ وہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے, باولا ہونے لگتا ہے. تو ایسے موقع پہ میں ان مردوں سے کہتا ہوں جو خراب نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں, ایسا نہ ہو خراب مرد میری اس بات کو اپنے فیور میں لینا شروع کر دیں, مردوں میں بھی 2 نمبر ہی بہت ہے. تو ایسے موقع میں کہتا ہوں بھائی ایک لمٹ رکھو برداشت کی. ایسا نہیں ہوتا کہ قیامت تک اب آگ میں ہی جلتے رہو 2 بیویوں کی, وہ 2 اٹھا کے جو مرضی کرتے رہے, بس آپ نے برداشت ہی کرنا ہے برداشت گھر بسانے کے لیے ہر ایک کو, لیکن اس کی ایک کیا ہونی چاہیے, لمٹ. یہ حدود ہے, ایک لمٹ. بھائی اس سے آگے اگر نکلنے کی کوشش کی تو میں علیحدگی کی طرف جاؤں گا. پھر نہ بچوں کو کمزوری سمجھو نہ کسی اور کو, کیونکہ حد درجے کی برداشت کسی میں بھی دنیا میں نہیں ہوتی. کیونکہ آپ ڈپریشن سے مرو گے, کل یہ بچے ویسے ہی یتیم ہو جائیں گے. تو پھر کیا ہوتا ہے, جن کے بچے ہوتے ہیں آدمی کہتا ہے میں باؤنڈ ہوں بچوں کی وجہ سے. نہیں بھائی, بچوں کی بھی ایک حد تک مجبوری اپنے آپ کو سمجھو. ایسا نہیں ہوتا کہ بچوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اگلا آپ کا گلا ہی دباتا رہے, نچوڑتا ہی رہے, اور آپ اسی چکر میں کہ یار بچوں کا کیا ہوگا, آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا. کچھ بھی نہیں سوائے صبر کے عورت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ ساری عورتوں کو سامنے رکھ کے بنایا ہے کہ سب کا گھر بسے. تو یہ اسلام میں نہیں ہے کہ ایک اچھے مرد پہ ایک عورت قبضہ کر کے بیٹھ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. تو سب کا گھر, اور یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے, عربوں میں سب کرتے ہیں, سوڈان میں سب کرتے ہیں, صدیوں سے مسلمان کرتے آئے ہیں, صحابہ کرتے تھے. یا تو کوئی ایسا کام ہوا ہوتا نا جو زندگی میں کبھی ہوا ہی نہ ہوتا. اب تو ویسے بھی رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے, مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں بیان سنا آپ کا, ہم نے کی ایک چیز یوز ٹو کافی حد تک ہو گئی ہے. تو عورت کو صبر کرنا چاہیے ایسے موقع پہ. سارے مزے دنیا میں حاصل نہیں ہوتے, کچھ کمپرومائز کرنا چاہیے. دنیا مسافر خانہ ہے. میں وہ بتاؤں, ایک ہمارے دوست تھے, انہوں نے دوسری شادی کا ارادہ ہوا, ان کی بیوی نے منع کر دیا. میں نے کہا یار آپ مر بھی تو سکتے ہو, بیوی بیوہ ہو گئی, پھر وہ مر ہی گئے بیچارے ایکسیڈنٹ سے. وائف اب تک بیٹھی ہوئی ہے, میرے خیال ہے 20 سال تو ہو گئے. تو میں نے کہا اس سے بہتر نہیں تھا, یعنی بالکل ہی وہ بیوہ ہو گئی نا, تو ایسے کوئی اور بھی تو بیوہ ہو سکتی ہے. تو اسلام نے جو آرڈر دیا ہے وہ اللہ کا حکم ہے. تو عورت کو طبعی تکلیف ہوتی ہے شوہر کی دوسری شادی پر, وہ گناہ نہیں ہے, وہ نیچرل ہے. کوئی بھی عورت نہیں برداشت کرے گی میرا میاں دوسری شادی کرے, وہ نیچرل ہے. تکلیف بھی ہو, روئے بھی, غم کا اظہار بھی کرے, شوہر کو منع بھی کرے کہ بھائی مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے, لیکن اس طرح کا ایٹیٹیوڈ کہ آپ کے عمل سے یہ لگے کہ آپ کو اللہ ہی پہ اعتراض ہو رہا ہے, یعنی اتنا ریئیکشن کرنا جس سے یہ لگے کہ گویا اللہ نے غلط حکم دے دیا یا اجازت غلط دے دی ہے, یہ پھر زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے. یہ پھر معاملہ کفر کی طرف جاتا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو مار دینا اس کو یا بالکل ایسا کر دینا, یہ ٹھیک نہیں ہوتا.